ختم آخر حدیث سماعت فرمائے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا سلامتی کے ساتھ استقامت کے ساتھ پل صراط ہو میں قدم رکھوں اور آسانی کے ساتھ پار ہو جاؤں, جو یہ چاہتا ہے, جس کی یہ تمنا ہے, جس کی یہ خواہش ہے کہ پل صراط ہو اور میں قدم رکھوں, میں استقامت کے ساتھ آسانی کے ساتھ کراس ہو جاؤں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کرے گا فرمایا آسانی کے ساتھ پل صراط سے کراس ہو جائے گا. محبت ایسے کی جاتی ہے پھر عیب نظر نہیں آتا. آج تو میں نے لوگوں کو دیکھا اپنے والد کے اندر بھی عیب نظر آتے ہیں, باپ کے اندر بھی جس اولاد کو عجائب نظر آتے ہیں ان کو صحابہ کی شان کیسے سمجھ آئے گی. جو اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی عیب نظر آتے ہیں فرمایا جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب نظر نہیں آتے. فرمایا 7 جگہ پر اہل بیت اور میرے نبی کی محبت پیدا دے گی. محبت ہوگی کیسے, پتہ کیسے چلے گا ہم محبت کرنے والے ہیں یا نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی جملہ دل کے کانوں سے سننا, اپنے ضمیر کی عدالت کو دستک دینا. فرمایا کیا کہا, کسی نے ایک بچے سے پوچھا فرمایا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ایک جملہ کہوں گا. اس بچے نے کہا میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. پوچھنے والے نے کہا تجھے کیسے پتا چلا تو صحابی رسول بنے گا؟ اس نے کہا روز جب رات کا وقت ہوتا ہے نا ان ماؤں کو دعوت دے رہا ہوں جو مائیں فلمیں ڈرامے رات آخری وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے. شام کے وقت ایک فرشتہ ایک شیطان بندے کے قریب ہوتا ہے, کہتا ہے جب یہ سونے لگے تو برا کام کر کے سوئے, گناہ کر کے سوئے. فرشتہ کہتا ہے جب یہ سونے لگے نیکی کر کے سوئے. آپ اور میں غور کریں جب ہم سوتے ہیں کس انداز سے سوتے ہیں, بس اتنا کافی ہے. تو بچے نے کہا میں صحابی رسول. آپ نے کہا یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا جب رات کا وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد میری ماں مجھے بٹھاتی ہے, ہر روز ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتی ہے, واقعہ سنانے کے بعد میرے دل میں یہ محبت پیدا ہوئی پر میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا. نماز پڑھنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا, قرآن پڑھنے سے نہیں بنتا, 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے نہیں بنتا, 10 مرتبہ قرآن پڑھنے سے نہیں بنتا. صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ دیکھے. پہلی جگہ جب بندہ بنے گا اہل بیت اور میرے نبی کی محبت پیدا دے گی. مرتے وقت شیطان پوری کوشش کرے گا یہ بندہ ایمان لے کے نہ جائے, جب بھی مرے تو ایمان ہو کے مرے. جب محب رسول محب اہل بیت دل میں ہوگی پر میں تو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مرے گا, یہ محبت پیدا دے گی. دوسری بات جب قبر میں جائے گا, قبر میں ماں ساتھ جاتی ہے کوئی نہیں جاتی جتنی محبت کرنے والی ہے. معلوم ہوا ماں کی محبت کم ہے, مدینے والے مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہے. پر میں قبر میں جب جانے لگے گا میری اور میری اہل بیت کی محبت پیدا دے گی. قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا, کہہ دیا جائے گا ہٹ جاؤ اسے آنے جائیے محمد کا غلام آتا ہے. تیسری جگہ جب قبر سے اٹھیں گے فتنے ہوں گے. یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری محبت جب قبر سے اٹھیں گے میری اور میرے اہل بیت کی محبت پیدا دے گی. فرمایا جب قبر سے اٹھے گا وہاں بھی تجھے مدینے والے مصطفیٰ کی اور اہل بیت کی محبت پیدا دے گی. چوتھا مقام بہت مشکل مقام ہے جب بندے کا حساب کتاب ہو رہا ہو. حساب کے وقت باپ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے بیٹے کے گناہ میرے پلڑے میں ڈال دوں, نہ باپ بھی کہے گا غیر ہٹ جاؤ میں آج نہیں جانتا. ماں بھی کہے گی میں نہیں جانتی اسے, لے جاؤ آج میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. وہاں بھی اہل بیت کی محبت کام آئے گی, مدینے والے مصطفیٰ کی محبت. فرمایا جب عمل کھولے جا رہے ہوں گے فرمایا عمل زیادہ اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ اہل بیت اور مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. چوتھی بات جب نام ہمارا ہاتھ میں دیا جائے گا, ہاتھ میں دیا جائے گا. پانچویں بات ہاتھ میں جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھ لینا یہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے مدینے والے مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے. فرمایا چھٹی بات فرمایا یاد رکھنا فرمایا حساب و کتاب نام اعمال جب آخری وقت پل صراط آئے گی فرمایا پل صراط سے وہی بندہ کامیاب ہو کر گزرے گا جو مدینے والے مصطفیٰ سے بھی محبت کرے گا اہل بیت سے بھی محبت کرے گا. یہ ساری جگہ پر اہل بیت کی محبت آپ کو فائدہ دے گی اور محبت دے گی ایسے فائدہ جب بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں گے, حضور کی محبت سکھائیں گے, رات کے وقت بٹھائیں گے, جب یہ سنائیں گے میرے نبی اشارہ کرے درخت آ جاتے ہیں. اسمی و باطلا رب فرماتا ہے جو ظاہری طور پر گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو
وباطنا، فرمایا جو چھپ کے گناہ کرتے ہو، باطنی گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، دونوں گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ گناہ ہے کیا؟ اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے جب انسان کو پتہ چل جائے یہ کام کرنے سے میرا نقصان ہوگا تو انسان نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو۔ نقصان نقصانی ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اب گناہ جب بندے کو پتہ چل جائے یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، تو پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، نبی کے طریقے کو چھوڑنا، اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا اور نبی کے طریقے کو چھوڑنا، یہ گناہ ہے۔ اور اس گناہ کا نقصان دنیا تک نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا نقصان ہے۔ ایک گناہ ہو گیا یہ، اگر میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں کہ آپ کے سامنے گلاس کے اندر زہر ڈال کر آپ کو دے دیا جائے، کیونکہ آپ زہر کے نقصان کو جانتے ہیں، آپ کبھی بھی وہ زہر والا گلاس نہیں پئیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر میں زہر پیوں گا تو یہ میری جان لے گی، میں نقصان جانتا ہوں، میں زہر نہیں پیوں گا۔ اور دوسری مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے 10 ٹافیاں رکھ دوں، ایک ٹافی کے اندر زہر ہو، 9 ٹافیاں جو ہے صحیح ہوں، اس کے اندر زہر نہ ہو، میں آپ کو کہوں اس میں سے ایک ٹافی اٹھا کے کھا لوں، آپ کہیں گے ہو سکتا ہے جو میں اٹھاؤں اس میں زہر ہو۔ آپ کبھی بھی رزق نہیں لیں گے، ٹافی نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ان میں زہر ہے، اگر میں ٹافی اٹھاتا ہوں زہر والی تو میرا نقصان ہوگا، اس لیے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اور تیسری مثال یہ ہے، اگر چھوٹا بچہ ہو، زہر والی ٹافی ہو، بچے کو کہیں یہ لے، بچہ کیونکہ اس کے نقصان کو نہیں جانتا، بچہ خوشی سے وہ ٹافی لے لے گا، کیونکہ اس کو نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو کبھی بھی وہ زہر والی ٹافی نہیں لیتا، یعنی اسے نقصان کا پتہ نہیں، اس لیے وہ زہر والی ٹافی آپ کے ہاتھ سے لے کر کھانا شروع کر دے گا۔ جب تک آپ کو گناہوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا یہ نقصان ہے تو آپ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے نقصان کا۔ جب آپ کو نقصان کا پتہ چل جائے گا اس وقت آپ کوشش کریں گے کہ میں نے اس نقصان سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں علم میں، اور اللہ نے آپ کو بہت بلند شان سے نوازا ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، عالم وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ فراست عطا فرماتا ہے، یہ جان لیتا ہے عالم کہ گناہوں کا نقصان کیا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں عالم جانتا ہے ان گناہوں کا نقصان یہ ہے، پر میں سارے پردے رب ہٹا دیتا ہے۔ جب عالم کو معلوم ہو جاتا ہے ان گناہوں کا یہ نقصان ہے، فرمایا رب فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا مجھ سے ڈرنے والے جو ہے وہ صرف عالم ہیں۔ آج انسان کہتا ہے اگر یہ مولوی بخشیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اور کہتے ہیں ہم مولویوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ مولوی کو پتا ہے یہ آیات پڑھوں گا بخشا جاؤں گا، یہ حدیث پڑھوں گا بخشا جاؤں گا، یہ سننے کو ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہاری طبیعت کی بات ہو سکتی ہے، میرے نبی کی شریعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ شریعت کی بات یہ ہے کیونکہ ڈرنے والا جاہل نہیں ہوتا، ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے زیادہ ڈرنے والا جو ہے وہ عالم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں عالم کے سامنے اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، گناہوں کے نقصان اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔
اگر ایک بندے کو معلوم بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو یہ گناہ کا نقصان یہ ہے، تو وہ تو گناہ کرتا رہے گا۔ جب اسے نقصان کا پتہ چلے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا۔ پتہ تب چلے گا جب پیارے نبی کا دین سیکھے گا، اسے پتہ چل جائے گا یہ قرآن میں نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ظاہری طور پر تو میں نے پڑھا ہے، اندر یہ قرآن ہمیں دعوت کیا دے رہا ہے۔ جیسے انسان کو ظاہری طور سے اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیسا ہے، انسان کے اندر کی پہچان نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے۔ فرمایا انسان کو تب پتہ چلے گا جب انسان پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کا دین سیکھے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ سماعت فرمائیں، کیونکہ میرا موضوع تھا شان امام حسین۔ پہلے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، بنو امیہ کا دور تھا، آپ بھی مطالعہ کیا کریں دینی کتابوں کا۔ اور ایک آپ کو خوبصورت وظیفہ بھی دے دوں، فرمایا جس بندے کے گھر کے اندر یہ کتاب ہوگی اس بندے کے گھر میں نہ جادو ہوگا نہ ٹونا ہوگا۔ فرمایا کتاب کا نام ہے شفا شریف۔ شفا شریف جس بندے کے گھر میں ہوگی، رکھی ہوگی، فرمایا مفسرین کرام فرماتے ہیں اس بندے کے گھر میں کبھی جادو نہیں ہوگا، اور گھر میں ہوگی فائدہ یہ ہوگا کبھی اٹھا کے پڑھیں گے، کبھی بچوں کو اٹھا کے دیں گے، ان سے سنیں گے، نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اس انعام کے بھی حقدار بن جائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، پڑھنے اور پڑھانے والا، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ پوری کائنات کے اندر سب سے افضل جس کو مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے وہ قرآن پڑھانے والا ہے، پیسے والے کو نہیں کہا۔ بنو امیہ کا دور تھا، اس وقت جو لانتی تھا اس نے کہا جس بچے کا نام علی ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی کا جو نام ہے یہ زیادہ پھیلنا نہیں چاہیے، حضرت علی کے نام کو دبایا جائے۔ اس نے کہا جس بچے کا نام بھی علی ہو، جہاں بھی دیکھے ملے پتہ چل جائے اس بندے کو، اس بچے کو قتل کر دو۔ انہوں نے بہت سارے بچوں کو قتل کرایا، اس وجہ سے کہ حضرت علی کا ذکر جو ہے شور نہ ہو، اس کا وہ نہیں جانتا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرنا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ فرمایا پھر نام دیکھو آج بھی حیدر نام تو پوری قوم کے اندر، پورے علاقہ بلکہ پورے ملکوں کے اندر گونج رہا ہے، ہر بندہ حیدر حیدر کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اور علی کی محبت ہمارے ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کیا اس دور میں امام زین العابدین نام رکھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ نے غور کرنا ہے، زین کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، زیادہ عبادت گزار۔ تو اس نے فتویٰ دیا، میں آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں، آپ سب ہی میرے لیے مفتی ہیں، جواب آپ نے دینا ہے۔ یہ بتاؤ یہ امام زین العابدین یہ نام رکھنا غلط ہے یا درست ہے؟ یہ نام امام زین العابدین نام رکھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے کہا یہ نام رکھنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، میں نے اپنی رائے پیش نہیں کی۔ پر میں زین العابدین نام رکھنا درست ہے، غلط نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا اس نام پر ہم اپنے بچے قربان کر دیں پھر بھی کم ہے، یہ نام اتنی شان والا ہے۔ اور امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ حیثیت 14 سال کی عمر تھی جب کربلا سے واپسی آئی۔ فرمایا انہوں نے سارا نظارہ، بیمار بھی تھے، انہوں نے سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کسی جانور کو بھی ذبح کرنا چاہو تو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، بلکہ یہاں تک لکھا ہے اگر کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو اس کے سامنے چھری تیز بھی نہ کرو۔ آپ غور کریں، تھوڑا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیں، کیا جانور کے بارے میں تو یہ حکم ہے جب امام حسین اپنے بیٹے کے سامنے جن کا سر کان سے جدا ہو رہا ہوگا، جن کے سامنے ان کا بھائی حضرت علی اکبر شہید ہو رہا ہوگا،
جن کے سامنے 6 مہینوں کا علی اصغر، فرمایا جس نے شہادت نوش کی ہوگی، فرمایا وہ کتنی بڑی ہمت والے ہیں امام زین العابدین۔ سارا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا پھر آپ نے حضرت زینب کا وہ خطبہ بھی سنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان 3 ہستیوں کو ایک اونٹ پر اکیلا کٹھے باندھا گیا تھا۔ فرمایا کتنا ظلم ہوا۔ یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں اگر امام حسین نہ جاتے جیسے صحابہ نے مشورہ دیا، اہل بیت کے افراد نے مشورہ دیا آپ نہ جاؤ، تو امام حسین نہ جاتے تو یہ منظر پیش نہ آتا۔ میں نے کہا اگر بیٹے کا امتحان ہو تو باپ دعا کرتا ہے یہ کہتا ہے بیٹا امتحان ہی نہ دینا؟ یہی کہتا ہے بیٹا امتحان دینا ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ امتحان میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ والدین دعا کرتے یہ نہیں کہتے کہ تمہارا امتحان ہے تم گھر بیٹھ جاؤ، امتحان دینے کے لیے نہیں جانا۔ فرمایا امتحان تھا، حضور نے پہلے بشارت دے دی تھی۔ فرمایا یہ شیشی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں کو حضور کا علم غیب دے کے حضور نے فرمایا میری ساری اہلیہ یعنی ساری مومنوں کی ماں پہلے دنیا سے تشریف لے جائیں گی، آگے میں جو بچے گی حضرت ام سلمہ ہوگی۔ حضور نے پہلے یہ غیب کی خبر دی۔ فرمایا جب میرے بیٹے حسین کی شہادت ہوگی، یہ جو میں مٹی دے رہا ہوں یہ مٹی جو ہے خون کی رنگت تبدیل کر جائے گی۔ پھر حضرت ام سلمہ، یہ بھی صحیح حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب امام حسین کی شہادت ہوئی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں مٹی تھی، حضور کے کپڑوں پر بھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے ام سلمہ میں ابھی امام حسین کی قدرگاہ سے آ رہا ہوں۔ یعنی امتحان تھا، امتحان ہونا تھا، یہ نہیں ہے کہ مشورہ دینے سے آپ رک جاتے، کیونکہ حضور نے پہلے بشارت دے دی تھی، فرمایا یہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ پھر امام زین العابدین کی شان دیکھیں۔ کسی نے پوچھا امام زین العابدین کی شان کیا ہے؟ آپ نے کہا مختصر تعارف یہ ہے امام زین العابدین کی شان یہ ہے جن کے لیے صبح کو لنگر نہیں پکتا اور رات کو بستر نہیں بچھایا جاتا، ساری رات عبادت میں گزر جاتے ہیں، سارا دن روزے سے گزر جاتا ہے، ساری رات مصلی پہ بستر نہیں بچھایا جاتا، سوتے نہیں ہے، ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، سارا دن روزے سے گزر جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے نہ کبھی کھاتے ہوئے دیکھا نہ کبھی سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر لوگ کعبے کے اندر طواف کر رہے تھے، یہ منظر بھی ہمیں یاد ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں فرمایا لوگ کعبے میں طواف کر رہے تھے، فرمایا ایک نوجوان آیا جس نے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا تھا، فرمایا آ کر سجدے میں گرا کعبے کے سامنے، رو رو کر فریاد کر رہا تھا، کہنے لگا یا اللہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں فرمایا یہ کم ہے میرے گناہ زیادہ ہے، کہنے لگا جتنے زمین کی مٹی ریت کے ذرے ہیں فرمایا یا اللہ یہ کم ہے میرے گناہ زیادہ ہے، کہنے لگا یا اللہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ کم ہے میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا ایسے کہہ رہا تھا، فرمایا اور آنکھوں میں آنسو سے، فرمایا زبان سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، فرمایا جب لوگ طواف کر رہے تھے فرماتے اتنی چیخیں بلند ہوئی، رونے کی آواز اتنی زیادہ ہوئی، فرمایا لوگوں نے طواف چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی، ریاضت چھوڑ دی، اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھنے لگے، فرمایا اے نوجوان پردہ اٹھا چہرہ دکھا ہے کون؟ سب نے طواف روکا، قریب آئے دیکھنے لگے، فرمایا چہرے سے نقاب کو ہٹا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا جب نقاب ہٹایا گیا رونے والا کوئی عام نہیں تھا، امام زین العابدین تھا۔ فرماتے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل گئی، فرماتے ہیں یہ ہستی تو وہ ہے جن کا دن بھی عبادت میں گزرتا ہے رات بھی عبادت میں گزرتا ہے، یہ کیسے گنہگار ہو سکتے ہیں؟ گنہگار تو ہم ہیں۔ ارے جن کو جنت کی بشارت دی گئی جو اہل بیت کی وہ ہستیاں ہیں، فرمایا جن کو جنت کا سردار کہا گیا، جنت جن کا گھر ہے، فرمایا جن کے جوڑے بھی جنت سے آئے،
جن کی تلوار بھی جنت سے ہے، جن کا کھانا بھی جنت سے ہے، اگر رو کر معافی مانگ کر رب کی بارگاہ میں اتنا روئے تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کیونکہ ہم تجارتی لوگ ہیں، ہر کام میں دیکھتے ہیں ہمیں نفع کتنا ہوگا، ہر کام میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا فائدہ کتنا ہوگا، ہر کام میں ہم کوشش کرتے ہیں، فرمایا ہمیں نفع اور فائدہ کتنا ہوگا۔ آؤ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ یہ بھی لوگ کہتے ہیں اگر یہ کام تم کہتے ہو کرتے ہیں ٹھیک ہے، کرنے کے بعد ملے گا کیا، ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ ہر دن میں یہی بات کرتا ہے۔ آؤ المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک موجود ہے، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم نماز عصر پڑھا رہے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی رکعت میں تھے تو مدینے کے مصطفیٰ نے کیا دیکھتے ہیں، آپ کے کنوں پر قریب آ کر امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے آپ پر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے آپ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اٹھایا، سامنے رکھ دیا، ابھی بچپن ہے سامنے رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی۔ تھوڑا سا غور کرنا، تھوڑا سا، آج جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، آپ مجھے یہ، آپ سب مفتی ہیں، یہ مسئلہ آپ بیان کریں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز رات کی پڑھ رہے تھے؟ اللہ کی نماز تھی، اور امام حسن امام حسین امتی ہیں، امتی کانوں پر سوار ہوئے، نبی کو امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، جب امتی کو نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی، مدینے کے تاجدار نے ایک کو اٹھایا، اس کندھے پر بٹھایا، دوسرے کو اٹھایا، اس کندھے پر بٹھایا، غور کرنا دونوں کے قدم سینہ مصطفیٰ پہ لگ رہے تھے، وہ سینہ مصطفیٰ جہاں علی امام حسین کھیلتے ہیں، جہاں قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن آتا ہے تو سینہ مصطفیٰ پر، حسین آتا ہے تو سینہ مصطفیٰ پر، ان دونوں کی دوستی اور محبت دیکھیں، فرمایا نہ قرآن حسین سے جدا ہے نہ حسین قرآن سے جدا ہے، وہی سینہ مصطفیٰ ہے، اسی سینے پر قرآن نازل ہوتا ہے، اسی سینے پر امام حسین آ کر کھیلتے ہیں، بلکہ ایسے نہیں، حضور نے ہاتھوں سے پکڑا، چڑھاتے چڑھاتے امام حسین کے قدم سینہ مصطفیٰ پر ہے۔ آپ غور کریں، جہاں قرآن ہو وہاں قدم لگائے جاتے ہیں، آپ اگر قرآن میں اٹھا کر بیٹھے ہو، آپ قرآن کی طرف اپنی پیٹھ بھی نہیں کریں گے، کہیں گے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کو پیٹھ نہیں کر سکتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وہاں سینہ مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں سینہ مصطفیٰ پر امام حسین کے قدم لگے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اٹھایا، پھر حضور نے خوبصورت جملہ فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا میں بتاؤں یہ کون ہے؟ آج میں بیان کر رہا ہوں، مسجد جامعہ مسجد ہے، ایک عالم بیان کرے اور بات ہے، مفتی بیان کرے، محدث مفکر بیان کرے اور بات ہے، شان امام حسین بیان کی جائے اور بات ہے، جب مسجد نبوی ہو، بیٹھے والے صحابہ ہو، خطیب مدینے والے مصطفیٰ ہو، سننے والے پیارے صاحب ہو، جلسہ امام حسن امام حسین ہو رہا ہو، شان امام حسن امام حسین بیان کرنے والے مدینے والے مصطفیٰ ہو، تو اس محفل کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں بتاؤ، میں بتاؤں، حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کے نانے جیسا کسی کا نانا ہے؟ ایک وہ وقت بھی تھا، یہی جملے حضرت فاروق اعظم نے کہے تھے، انہوں نے کہا بتاؤ ان کے نانے جیسا کوئی ہے؟ امام فاروق اعظم نے بھی ایسے کندھوں پر بٹھا کر فرمایا سیر کرائی، آپ کے قدم داڑھی سے لگے، مولا علی کہنے لگے اے عمر اسے اتار دو، اس کے قدم تمہاری داڑھی سے لگ رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے فرمایا یہی قدم مدینے والے مصطفیٰ کی داڑھی سے لگتے دیکھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کندھوں پر اٹھایا، فرمایا پھر انہوں نے بھی کہا، فرمایا اے علی یہ تمہارے بیٹے تمہاری شکل نہیں دیتے، یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کی شکل ہے۔ فرماتے پھر میرے آقا نے کہا ان کے نانے جیسا پوری کائنات تو ایک طرف، میں کہتا ہوں پورے نبیوں میں کسی نبی بھی میرے نبی ورگا نہیں ہے۔ فرمایا ان کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے تو بتاؤ۔
پھر یہاں جملہ ختم نہیں کیا، کہہ دیتے نہیں، پھر آگے چلے، فرمایا بتاؤ ان کے چاچے جیسا کسی کا چاچا ہے؟ پھر بتایا فرمایا بتاؤ ان کے مامے جیسا کسی کا ماما ہے؟ حضور بیان کر رہے ہیں شان حسن امام حسین کی شان حضور بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا بتاؤ ان کی پھپھی جیسی پوری کائنات کے اندر کسی کی پھپھی ہے؟ ان کی خالہ جیسی بتاؤ کسی کی خالہ ہے؟ آج لوگ امام حسن امام حسین بیان کرتے ہیں، میں نے کہا امام حسن امام حسین تم سے ناراض ہوتے ہیں، کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تم کہتے ہو حضور کی ایک بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہو۔ جب سنی بیان کرتا ہے فرمایا نہ خارجی بیان کر سکتا ہے نہ ناصبی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ہم حضور کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، اس حدیث کے اندر 4 کا ذکر ہے، اور جو 3 پر 1 بیان کریں، بتاؤ امام حسن امام حسین خوش ہوں گے؟ فرمایا بتاؤ ان کی خالہ جیسی کسی کی خالہ ہے؟ فرمایا خاموش، صحابہ دیکھ رہے تھے، حضور نے اس بات کو یہاں چھوڑا پھر آگے منتقل ہوئے، حضور نے فرمایا بتاؤ، فرمایا ان کے والد جیسا کسی کا والد ہے؟ فرمایا ان کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے؟ آج جلسہ مسجد نبی ہے، جلسہ امام حسن امام حسین ہو رہا ہے۔ فرمایا جب یہ بات مدینے والے مصطفیٰ نے کہی، بات ختم نہیں ہوئی، پھر حضور نے بیان فرمایا، فرمایا بتاؤ ان کا نانا جو ہے وہ بھی جنتی، ان کی نانی جو ہے وہ بھی جنتی، فرمایا ان کے چاچا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنتی، ان کی پھپھی حضرت ام ہانی وہ بھی جنتی، فرمایا ان کے ماموں حضرت ابو القاسم محبوب کے صاحبزادے وہ بھی جنتی، ان کی خالہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جنتی، فرمایا ان کے والد مولا علی بھی جنتی، فرمایا ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی جنتی، فرمایا سالوں کے بعد فرمایا یہ دونوں شہزادے بھی جنتی۔ حضور جلسہ کر رہے ہیں، فرمایا یہ سارے کو تعریف کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا محبت فائدہ کتنا دیتی ہے، اگر محبت کرو گے تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ 7 جگہوں پر محبت